اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والسلام خصوص على ابی القاسم محمد وعلى حبیب رب المشرقین ومغربین وعلى جد الحسن والحسین وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات معزز سامعین علی قدر و ارباب دانش عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری سانسوں کو مزید اتنا تسلسل بخش دیا کہ آج ہم دوبارہ اس فرش عزا پر اکٹھے ہو گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ سال گزشتہ شاید ہمارے درمیان ہوں گے، اس سال نہیں ہیں، ان سب کی اصال ثواب کے لیے اس نیت سے آج ہم یہ مجلس اعزاء میں بیٹھیں گے اور ذکر کو برپا کریں گے کہ خصوصاً جو حاضرین ہیں کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور جو فرش اعزاء بچھانے والے ہیں یا جس کسی نے بھی جس حساب سے اس میں تعاون کیا ہے، چاہے وہ مالی ہے یا جانی ہے، لسانی ہے، کسی بھی سلسلے میں، اس کو خدا وند متعال اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، خدا وند متعال نے ہمارے اوپر بڑا لطف و کرم کر دیا۔ لطف و کرم کیا کر دیا کہ ہمیں ایک ایسی کڑی کے ساتھ، ایک ایسی چین کے ساتھ جوڑ دیا، یا ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا، یا ہمیں شعور دے کر ان کے ساتھ منسلک کر دیا کہ جن کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد ہماری کشتی نجات جو ہے وہ دریا کے کنارے میں پہنچ گئی، یعنی ہم نے اپنی نجات کا سامان حاصل کر لیا۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم میں ایسے رہبر و ہادی و رہنما ملے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی دامن تھام لیا جائے تو کبھی ہم غرق نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کم وسعت ذہنی رکھنے والے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ فرش اعزاء پہ جا رہے ہو، عزاداری کرنے جا رہے ہو، فائدہ کیا ہے، تم کو ملے گا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نوجوان نسل ہے، ترقی پسند ذہن بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کبھی کہ میں جو اپنا وقت صرف کر کے جا رہا ہوں، اپنے ساتھ بیوی بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں، آخر میں اس فرش اعزاء پہ لینے کیا آیا ہوں؟ عزیزان گرامی، توجہ ہے نا کہ بہت قیمتی اور پیچیدہ اور نازک سوال کہ کبھی ذہنوں میں جو اٹھا ہو، اور اس سوال کے اٹھنے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہونا بھی چاہیے، اسی سے ہی تو فلاح پائیں گے۔
عزیزان گرامی، اگر آپ میں سے کسی سے میں پوچھوں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، تو سب اپنی اپنی وسعت ذہنی کے مطابق جواب دیں گے۔ کوئی کہیں گے مولانا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز میں رکوع اور سجود ہوتا ہے، رکوع اور سجود کرنے سے ورزش ہوتی ہے، انسان کے بدن کا توازن جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، یا انسان ثواب حاصل کرتا ہے۔ سب کوئی نہ کوئی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق جواب دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، سب کے جواب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر اس کا ہدف کچھ اور ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، انسان کا جسم معتدل رہتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے، ذہنی سکون رہتا ہے، مگر یہ سب فیض نماز و روزہ ہے۔ ہدف نماز و روزہ اور ہے، ہدف نماز روزہ اور ہے، وہ کچھ اور ہے کہ جو اس کے واجب ہونے کے سبب بنا۔ اسی طرح اگر نماز روزہ کو دیکھا جائے تو یہی چیز عزاداری میں بھی ہے۔ ہم جب بھی یہاں پر چل کر آتے ہیں ہمیں فیض تو بہت سارے ملتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ہدف عزاداری بھی اور ہے۔ ہدف عزاداری کم سے کم یہ ہے کہ اطاعت مولا کی جائے، اطاعت مولا کی جائے، یا کم سے کم فیض عزاداری کا یہ ہے کہ انسان کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس فرش عزا پر تشریف لے آئے، خدا آپ کا آنا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، کوئی عام سی جگہ نہیں کہ جہاں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یا آ کے اپنے وقت کا خدا نخواستہ ضیاع کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صرف فرش عزا نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع سخن قرار دیا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جیسے پہلے ذکر کر چکا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی اور رہنما عطا کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک ایسے چراغ ہدایت ہیں کہ ہماری کشتی نجات جو ہے وہ ساحل تک پہنچی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں اگر ہم ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ظلم اپنے عروج پر ہے، ظالم تیغ و تبر اٹھائے کھڑا ہے، ہمیں قتل کرنے کو، فرار کرنے کو، فوراً ہمیں مار ڈالنے کو تیار ہے، لیکن آج کیا وجہ ایسی ہے کہ ہم پھر بھی ثابت قدم ہیں؟ تو وہ صرف اور صرف کربلا ہے، وہ صرف اور صرف کربلا کا درس ہے کہ جس نے آج ہمیں اس چیز پہ باقی رکھا ہوا ہے کہ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے اس کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، چاہے گردن کٹانی پڑ جائے مگر ظلم کو کبھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے کہ جس کا نام ہے زینب بنت علی۔ زینب بنت علی، ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارے ممبروں سے زینب بنت علی کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے، ان کی شخصیت کے اوپر بارے میں روشنی ڈالی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بالآخر زینب بنت علی کی شخصیت کیا تھی، زینب بنت علی کا کردار کیا تھا۔ جانے گرامی، توجہ ہے نا کہ زینب بنت علی کوئی عام شخصیت کی مالک نہیں ہے کہ اگر میں یہ صرف یوں کہوں کہ ایک شخص کو، اگر ایک مرد کو، خواتین تو کجا، ایک مرد کو بھی اگر شجاعت و بہادری سیکھنے ہو تو وہ زینب بنت علی کے در پر جھک جائے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ بہادری کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم ہوگا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ زینب بنت علی ایک بہت بڑی کردار کا نام ہے۔ زینب بنت علی ایک شخصیت سے جو ہے فقط وابستہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج اگر کوئی پوچھے کہ ہمیں ان ہستیوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی، کیوں ہم ان ہستیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کی موجودگی کا احساس ہو سکے۔
یہ پتہ چل سکے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں۔ عزیزان گرامی کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی کہے گا کہ صرف اسی کو ڈسکس کرتے جاؤ، ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا، اس مسئلے کو حل کروں گا کہ آج کے اس دور میں آپ جب کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے، کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر کبھی بچے کو کہتے ہیں یا خود اٹھتے ہیں اور سوئچ کو آن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ لائٹ آ گئی ہے یا نہیں آئی۔ اب سوال ہے، کیا بٹن آن ہونے سے لائٹ آن ہوئی؟ کیا بٹن آن ہونے سے بلب جلا؟ نہیں عزیزان گرامی، بلب کے جل جانے سے بجلی کے وولٹیج کے ہونے کا پتہ چلا۔ اب کوئی شاید کم وسعت ذہن کا مالک کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ تار اٹھا کر ہاتھ میں لگا لے کہ بھائی کرنٹ چیک کر لو، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اس کا اپنا بلب گل ہو جائے گا، بلب نہیں جلے گا۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ خالق موجود ہے، اس کے نور کا سلسلہ جاری ہے، اس کی قدرت کا تسلسل باقی ہے۔ یہ ہستیاں ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی زینب بنت علی کہ جن کو کہا جاتا ہے زین و ابن، یعنی اپنے باپ کی زینت، عربی لغت میں بہت سارے اس کے ترجمے کیے گئے، لیکن جو ہے اکثریت نے یہ لکھا کہ زین و ابن یعنی باپ کی زینت۔ واضح ہے عزیزان گرامی، اب اس سب چیز کو، اس جو عربی لغت کا یہ جملہ ہے زین و ابن، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہہ رہے ہیں باپ کی زینت، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زینب کس باپ کی زینت ہے، زینب کس باپ کی زینت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، کلام الہی ہے کہ جب ہم نے آسمانوں کو خلق کر دیا تو ان کے لیے کوکب اور ستاروں کو زینت قرار دیا، ان کے لیے کوکب اور ستاروں کو زینت قرار دیا۔ کہا پھر ہم نے زمین بنا ڈالی، زمین کو بنایا، زمین کو بنانے کے بعد یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر اس کے لیے زینت قرار دیے۔ کہا پھر ہم نے انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے بعد ہم نے اس کو نعمات عطا کی، نعمات مال بھی ہو سکتی ہے، نعمت اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، یعنی مال اور اولاد انسان کے لیے زینت قرار دی۔ اب یہی آیات کا ترجمہ رسول خدا اپنے ممبر پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی آگے بڑھے اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خداوند متعال نے آسمان کو خلق کیا، اس کے لیے بھی زینت قرار دی، یہ بات سمجھ آ گئی، زمین کو خلق کیا، زمین کے لیے بھی زینت قرار دی، انسان کو خلق کیا، انسان کے لیے بھی زینت قرار دی، یعنی خداوند متعال کی جتنی مخلوق ہے، جتنی خلقت ہے، جتنی نعمت ہے، وہ سب کسی نہ کسی کی زینت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کو کسی ایک جگہ پہ دیکھنا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جانتے ہو تمہارے اور میرے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ وہی رسول ہے کہ جو وَيَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تمام نعمتوں کی زینت کو تم ایک مجسمے میں دیکھنا چاہو تو تم علی کو دیکھ لیا کرو، علی اس تمام کائنات کی زینت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی زینت۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ مولا متقیان اس کائنات کی ہر مخلوق کی زینت ہیں،
تو عزیزان گرامی یہ کہنے میں تعجب نہ ہوگا کہ اگر علی عین اللہ ہے تو ان کے عین اللہ ہونے کی زینت زینب ہے، اگر علی سیف اللہ ہے تو سیف اللہ کی زینت زینب ہے، اگر علی وجہ اللہ ہے تو علی کے وجہ اللہ ہونے کی زینت زینب ہے، اگر علی در باب الحکمہ ہے تو اس در کی زینت زینب ہے۔ عزیزان گرامی سمجھ آیا کہ زینب بنت علی کا مقام کیا ہے؟ زینب بنت علی کون سے ہستی ہے، کتنے مقام و منزلت کی مالک ہے؟ عزیزان گرامی اب شاید بہت سے نے ذہنوں میں سوال اٹھا ہو، یا کوئی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ علی کو عین اللہ وجہ اللہ کہہ دیا تو خدا نہ خواستہ وہ خالق ہو گئے، خدا کی آنکھ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی ہم خدا نہ خواستہ عقیدہ تفویض کے قائل نہیں ہیں، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ایک منطقی سا مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں کہ اگر ایسا ہو تو خدا محدود ہو جائے گا، اور ہم اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے کہ جو محدود ہو جائے، جو کسی کا محتاج ہو، جو کسی مقام و گھر کا محتاج ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی علی کو وجہ اللہ، علی کو عین اللہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی آنکھ، خدا کا دست صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے اپنی آخری سانس تک علی کے آنکھ نے مرضی خدا کے بغیر کچھ دیکھا نہیں، علی کے ہاتھ نے مرضی خدا کے بغیر کچھ کیا نہیں، اس لیے وجہ اللہ عین اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی زین و ابن تو گویا معلوم ہوا کہ ہاں یہ فقط اور فقط زینب بنت علی کا ہی حق ہے کہ وہ زین و ابن کہلائیں، چونکہ وہ اس کی بیٹی ہے کہ جو ام ابیہا تھی، کہ جن کا لقب تھا فاطمہ زہرا کا، کہ اپنے باپ کی بھی ماں۔ ایک صلوات پڑھے محمد محمد۔ عزیزان گرامی اسی طرح ایک اور لقب ہے میری شہزادی کا، عقیلہ بنی ہاشم۔ سب نے سنا ہوگا کہ بی بی کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے یا بعض محققین نے اپنی کتابوں میں یا کہیں نہ کہیں یہ ذکر کیا کہ بی بی کو عاقلہ کہا جاتا۔ سوال اٹھتا ہے کہ بی بی کو عاقلہ کہا جاتا، عاقلہ بنی ہاشم کہا جاتا، یعنی دونوں چیزیں ہیں تو عقل سے، عقیلہ بھی عقل سے ہے، عاقلہ بھی عقل سے ہے، کچھ مذائقہ نہ تھا، کیوں بی بی کو عقیلہ ہی کہا گیا، عاقلہ کیوں نہیں کہا گیا؟ آئیے اس مسئلے کو بھی حل کرتے چلیے کہ عزیزان گرامی اگر اس مسئلے کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے ذرا علی کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ زینب اور علی بالکل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی علی کو علی کہا گیا، علی نہیں کہا گیا، علی کو نصیر کہا گیا، ناصر نہیں کہا گیا۔ عربی لغت میں اس کو حل کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ علی کیوں نہیں کہا گیا، علی ہی کیوں کہا گیا؟ تو توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، علی کو علی اس لیے نہیں کہا گیا، یعنی دونوں کا جو مفہوم ہے وہ بلند ہونے سے ہے، یعنی بلندی کے معنی میں ہے۔ علی وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو، لیکن علی وہ ہوتا ہے جو ازل میں بھی بلند ہو ابد میں بھی بلند ہو۔ اب دیکھو ناصر اور نصیر کا فرق کیا ہے؟ ناصر وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی وسعت مدد رکھتا ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ مدد کر سکے، یا کبھی ضعیف ہو جائے مدد نہ کر پائے۔ علی کو ناصر نہیں نصیر کہا گیا، یعنی جب بھی کوئی کسی بھی زمانے میں پکارے گا علی اس کی مدد کو پہنچے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
रहमत हो। अब इसी तरह ज़ैनब बिन्त अली को अकीला बनी हाशिम कहा गया। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों कहा गया? आकिला क्यों नहीं कहा गया? जवाब मिल गया। आकिला इसलिए नहीं कहा गया कि गोया मैंने कहा था कि दोनों का ताल्लुक तो अकल से है, दोनों ही अकल से है, दोनों हरूफ निकले तो अकल से है, मंबा अकल है, मसदर अकल है, लेकिन मसला एक जगह पे आके फंस गया। यानी जो आकिला होगी उसका मसला ये है कि कभी अकल रखती है, कभी किसी वक्त पे उसकी अकल उससे जुदा हो जाएगी। लेकिन अकीला और ज़ैनब का ताल्लुक ऐसा है, अकीला ना अकल से जुदा है, ना अकीला अकल उससे जुदा है। तो गोया मालूम हुआ चाहे कोई भी जमाना हो, ज़ैनब का बचपन हो या ज़ैनब का बुढ़ापा हो, वो अकीला बनी हाशिम ही रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी, अकीला बनी हाशिम समझ में आ गया? तो ये भी सुनते चले जाइए कि क्या कहा गया? अकीला बनी हाशिम। बनी हाशिम कौन? कि जहाँ पर इमाम भी मौजूद हैं, जहाँ पर इमामत चल रही है, जहाँ से रिसालत चलकर आई है, उस खानदान में जिसको अकीला बनी हाशिम कहा जाए उसको ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। यानी कोई कम मर्तबा मकाम नहीं है ज़ैनब बिन्ते अली का। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह एक और लक़ब है मेरी शहज़ादी का, शरीकतुल हुसैन। हमारे यहाँ अक्सर ये लक़ब जो है वो शायद समझा जाता है कि ये इमाम के मसाइब में ही शरीक हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं है, इसका एक और पहलू भी है। अब गोया देखिए वो पहलू क्या है? वो पहलू ये है अज़ीज़ान गिरामी कि सवाल उठता है कि क्या शरीयत मोहम्मदी से पहले भी खुदा के कुछ अहकामात थे या ना थे? तो यकीनन जवाब मिलेगा कि थे, लेकिन कामिल न थे। शरीयत कामिल न थी, शरीयत तो उससे पहले भी मौजूद थी, अहकामात इलाही तो आते रहे, मगर कामिल कब हुए? कि जब शरीयत मोहम्मदी आ गई। शरीयत मोहम्मदी आने पर खुदा की शरीयत मुकम्मल हो गई। अच्छा, मुकम्मल तो हो गई लेकिन महफूज ना हो सकी। ये महफूज कब हुई? ये महफूज करबला में हुई। करबला में कैसे महफूज हुई? करबला में उस वक्त महफूज हुई कि जब हुसैन मजलूम ने अपना सर कटा दिया तो खुदा की शरीयत को महफूज कर लिया। लेकिन अब यही ज़ैनब बिन्ते अली के जब दरबारों में जाकर खुतबे देती रही, इसी के खुतबों ने हुसैन के मिशन को महफूज कर दिया। जाने गिरामी, कोई कम मर्तबे की मालिक नहीं है ये हस्ती कि एक दफ़ा इराक़ जाना हुआ तो वहाँ पे एक आलमदीन थे, मूसवी और करबलाई के नाम से इराक़ी हैं। तो एक वाक़या सुना रहे थे, कह रहे थे सैयद मैं एक दफ़ा शाम चला गया 8-9 साल पहले, तो मेरा जो होटल था वो बीबी के रोज़े के करीब था। तो कहने लगे कि मेरी आदत थी सुबह मैं जाता था और वहाँ पे एक तंदूर था, नानवाई थी, वहाँ से रोटी लेता था। तो कहने लगे कि हस्ब मामूल मैं अपनी आदत के मुताबिक चला गया और तंदूर वाले के पास खड़ा हो गया, रोटी लेने लगा। तो कहा, मैंने ऐसी एक सवाल पूछ लिया कि मैंने कहा कि क्या तुम यजीद को जानते हो? क्या यजीद से तुम आशना हो? तो वो कहने लगा कि हाँ आशना हूँ। तो कहा, अच्छा कैसे आशना हो? कहा, ऐसे आशना हूँ कि मैं उसकी नस्ल में से हूँ, वो हमारा जद है। कब मैं ताज्जुब करने लगा, परेशान हो गया। कब मैं ये सोच रहा था कि वो जो शख्स रोटियां पकाने में मसरूफ़ था वो सारा काम छोड़कर बाहर आ गया और मुझे कहने लगा, शेखुना तुम्हारे इस जुमले ने मेरी आज की सुबह मनहूस कर दी। का ऐसा क्यों कह रहे हो? का इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि उसका किरदार बुरा था, उसका किरदार बुरा था। मैं जानता हूं वो इस्लाम का दुश्मन था। मेरी सुबह ही नहीं होती उस वक्त तक कि जब तक मैं अपनी जद पर लानत न कर लूं।
کہا جب میں نے اس کے یہ جملے سنے تو فوراً نجف کا رخ کیا اور کہا مولا جو کام آپ کی ذوالفقار نہ کر سکی زینب بنت علی کے 2 خطبے کر گئے. یعنی یہ کلام کی تاثیر تھی زینب بنت علی کی کہ آج یزید کی نسل بھی اس کو برا سمجھنے پر مجبور ہے. بی بی نے انقلاب برپا کر دیا. بی بی نے دربار یزید کو الٹ کر رکھ دیا کہ جو یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا, میں نے فتح پا لی اور میں جیت گیا, تو بی بی نے اپنے کلام سے یہ بات ثابت کر دی کہ تا قیامت تو مرد آباد ہے, ہم زندہ آباد ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان گرامی, جیسے کہ پہلے کہہ چکا کہ ان کرداروں کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ زینب بنت علی کے صرف فضائل نہیں ہے, زینب بنت علی مدافع امامت ہے. زینب بنت علی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاہے کسی بھی مشکل میں ہو جاؤ, چاہے ظالم جتنا بھی طاقتور ہو جائے, اپنے امام کی دفاع سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. چاہے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑ جائیں, اپنے امام کا دفاع مت چھوڑنا. عزیزان گرامی, تو آج ان کرداروں سے, ان کربلا کے کرداروں سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں اپنے مولا کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے اپنے مولا کی سیرت کو بیان کرنا ہے کہ جو آج کے معاشرے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے کہ اپنے زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھا جائے کہ میرا مولا, میرا امام مجھ سے راضی و خوشنود ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر میں ذکر کر رہا ہوں, اگر میں سینہ زنی کر رہا ہوں, میں عزاداری کر رہا ہوں, میں آنسو بہا رہا ہوں, میں فرش عزا بچھا رہا ہوں, تو دیکھنا یہ ہے کہ میرے ان تمام کام کرنے سے میرا مولا راضی و خوشنود ہے یا نہیں ہے. یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ان اعمال میں میرا اپنا نفس بھی شامل ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا یہ کوئی دکھلاوا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے ہے. عزیزان گرامی, بہت ہی پیارا جملہ ایک بزرگوار پڑھ رہے تھے کہ کہنے لگے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم اتنی عزاداریاں کرتے ہیں, اتنا سب کچھ کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے کہ ہماری نیت امام کی خوشنودی ہے, امام کو راضی کرنا ہماری ہدف ہے, لیکن کرتے کیا ہیں؟ عزاداری کرنے کے بعد فوراً ہمارے اسٹیٹس سب کچھ فیس بک, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی, اگر ہدف ہمارا خالصتاً امام مظلوم کربلا ہوتے تو ہماری پکچرز, ہماری یہ چیزیں, یہ ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ نہ جاتی. اس کا ہدف, اس کا مقصد یہ ہے, اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم امام کے علاوہ کسی اور سے بھی لائک لینا چاہتے ہیں. جب بات کسی اور سے لائک لینے کی آ جائے تو امام ختم ہو جاتا ہے, ہدف امام ختم ہو جاتا ہے. اپنے زندگی کے ہر شعبے میں تلاش کیجیے امام زمان کو, دیکھیے کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, تقریباً 5 سال پرانا واقعہ ہے کہ ہم مشی کر کے جمکران گئے. 15 شعبان کو ہمارے ایک دوست سے, تو مسجد جمکران کے باہر جب وہ پہنچے تو وہ فوراً وہاں روڈ پر بیٹھ گئے اور جو زائر آتے جا رہے تھے ان سب کے جو ہیں وہ کفش یعنی ان کے جوتے پالش کرنے لگ گئے. میں نے سوچا بھائی صاحب امامہ ہے, سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے, ابا کبا پہنی ہوئی ہے, روڈ پہ بیٹھے یہ کام کر رہا ہے, شایان شان نہیں لگتا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سید کیا معاملہ ہے؟ آپ اندر جا کے تبرک بانٹ سکتے ہیں, آپ اندر جا کے کوئی اور کام کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, اعمال انجام دے سکتے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے اس نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا
اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا سید ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان یا ہر منگل کی شب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں. کہا میرا یہ عقیدہ ہے اور روایات میں بھی ہے کہ 15 شعبان کو یا اس منگل کی شب کو امام زمانہ مسجد جمکران میں تشریف لے جاتے ہیں. تو کہا میرا یہ عقیدہ ہے اور میں یہ جانتا ہوں، تو اب کیا ہے کہ میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ میں اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا، میں نہیں جانتا کہ میرا مولا کون ہے، وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے. تو میں یہ پالش لے کر روڈ میں بیٹھ جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان آنے والوں میں سے کوئی ایک قدم میرے مولا کا ہو. اللہ مان کہ دیکھیے کس قدر اپنی زندگی میں امام کو لیے ہوئے ہیں، کس قدر تلاش کر رہے ہیں مولا کی کہ مولا ہماری زندگی میں کتنے ضروری ہیں. عزیزان گرامی، ہم اگر یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں العجل یا امام، العجل یا امام، دعا کرنی چاہیے کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے مولا آ جائیں، ہم سے کچھ مانگ لیں اور ہم عطا کر دیں؟ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کربلا والے تھے، ہم کہتے ہیں مولا ہم ہوتے کربلا میں جانے قربان کر دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے. لیکن عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ کربلا میں کم تھے لیکن مخلص تھے. ان کا ہدف فقط اور فقط اطاعت مولا تھا. کیسے اطاعت مولا تھا؟ وہ کر کیا رہے تھے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہمارا خاندان، کنبہ، بیوی، بچے اسیر کر لیے جائیں گے، کاروبار تجارت تباہ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی کہا کہ مولا ہمیں 1000 بار مارا جائے، 1000 بار زندہ کر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے. کیا ہم یہ رکھتے ہیں، کیا ہم یہ وسعت رکھتے ہیں کہ ہمارے مولا آ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے اپنا مال قربان کر دو، قربان کر دیا، کہیں کہ اپنی اولاد قربان کر دو، قربان کر دی، کہیں کہ اب ٹھیک ہے اپنا سر بھی دے دو؟ تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں مولا اتنا سب کچھ قربان کر دیا، ابھی بھی میری قربانی مانگ رہے ہو. عزیزان گرامی مولا کی صرف اطاعت کی جاتی ہے، چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ زینب بنت علی نے سکھایا ہے کہ اطاعت مولا کیسی ہوتی ہے. یعنی مقام دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، زینب بنت علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن زینب، مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. یعنی معصوم جانتے ہیں کہ زینب کا مقام کیا ہے. معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ زینب اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ خود امام کو اعتماد ہو، خود مولا کہیں. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، گلی کوچوں میں سینے پیٹ پیٹ کے یہ کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے علی والے تو ہیں، لیکن مزہ اس میں نہیں ہے. مزہ اس میں ہے کہ وہ کہیں یہ علی والا ہے. مزہ اس میں ہے کہ وہ کہیں یہ علی والا ہے. عزیزان گرامی آج اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. آج شب جمعہ ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اس فرش عزا سے، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ مکتب حسین ہے، یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، حسین کی درسگاہ سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے. عزیزان گرامی یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا حاصل کیا ہے؟ وہ حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیں اطاعت مولا سکھا رہے ہیں کہ اطاعت مولا کیسے کی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقت تمام ہو گیا، بس چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمات تمام، کہ آج کل کے جو ایام ہیں وہ مخصوص ہیں اس قافلہ اسیران سے، کہ جو قافلہ اسیر تو ہو چکا، درباروں میں بھی جا چکا، بازاروں میں بھی جا چکا،
لیکن اب اس قافلے کی واپسی کا وقت ہے۔ عزیزان گرامی، نہ جانے خدا نے ہمیں اگلی سانس دینی ہے یا نہ دینی ہے، یا اگلا سال ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ آخری پرسے ہیں۔ دی چاہتا ہے کہ کھل کے زہرا کو ان کی اولاد کا پرسہ دیا جائے۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ روایات پڑھتا جاؤں گا، آم کے آنسو جانے اور رومال زہرا جانے۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، حمید ابن مسلم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ رہا ہونے کو آیا، امام سجاد آئے اور کہا پھپھی اماں، یزید چاہتا ہے کہ اب ہم واپس چلے جائیں، اب ہمیں رہا کر دیا جائے۔ تو جانتے ہو بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا ہاں سجاد مجھے قبول ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ کہا کیا بی بی؟ پھپھی اماں آپ کی شرائط کیا ہے؟ کہا میری شرائط یہ ہے، ہمیں وہ ٹوٹا ہوا عالم چاہیے، ہمیں ماں زہرا کی چھنی ہوئی رضا چاہیے، ہمیں باقی اسیران کی رضا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ سب امانتیں اپنی اپنی واپس آئیں۔ جانتے ہو علم آیا، لیا گیا، سب واپس امانتیں آتی جا رہی ہیں، سر آتے گئے، سر بھی واپس لیے، لیکن قیامت کے جملے ہیں۔ جانتے ہو ایک تشت آیا کہ جس میں 2 گوشوارے پڑے ہوئے تھے، جیسے ہی ان گوشواروں پہ ان اسیران کی نظر پڑی، آواز بلند ہوئی، اے میری سکینہ، تیری حسرت تھی، تو پیچھا کرتی تھی، وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں رہا کیا جائے گا، ہم مدینہ واپس جائیں گے، تیرے گوشوارے تو آ گئے لیکن تو نازدی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ جانتے ہو یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد کربلا پہنچا۔ یہاں رک کے ایک روایت بیان کروں گا، اس سے زیادہ بیان نہ کر پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جانتے ہو راوی کے الفاظ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے زینب اونٹ پر سوار تھی، جیسے ہی زینب کی نگاہ اپنے بھائی کی قبر پر پڑی، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے اس طرح سے گرا دیا جیسے ایک ماں اپنے آپ کو جوان بیٹے کی لاش میں گراتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ زیارات کرتا ہوا یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہوا یہ کہ راوی کہتا ہے کہ بیویاں رک گئیں اور کہا سید سجاد، ہم نے اتنی سطح نہیں ہے کہ ہم مستقیم نانا رسول اللہ کے روزے میں جا سکے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا رک جاؤ کچھ دیر قیام کر لیں، ہم اپنا حوصلہ باندھ لیں پھر چلیں گے۔ اب تاریخ میں لکھا ہے زینب و کلثوم نے آپس میں کچھ مشورہ کیا، مشورہ پڑی تو کہنے لگی اے نانا کے شہر، اے نانا کے شہر، اے مدینہ تو جلدی ہمیں قبول نہ کر، ہم اب بسنے کے قابل نہیں رہے، ہم اس قدر اجڑ چکے ہیں کہ ہم اتنے گئے تھے اب چند واپس آئے ہیں۔ اب جانتے ہو زینب بنت علی کی باری آئی۔ جانتے ہو زینب نے بہن کیا کیا؟ زینب نے اب نانا رسول اللہ کے روزے کو دیکھا، چلتی جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نانا آپ جانتے ہیں ہمارے عرب کا دستور ہے، ہمارے عرب کی رسم و رواج ہے، جب بھی کوئی پردیس جاتا ہے اور وطن کو لوٹتا ہے واپسی میں تحفے طائف لاتا ہے۔ یہ کہہ کر زینب بنت علی اور میں قربان جاؤں تیری غربت پر اپنی آستین الٹ دی اور کہا نانا یہ دیکھیے یہ رسیوں کے نشان، یہ دریوں کے نشان، یہ کوڑوں کے نشان، یہ تحفے لائی ہوں۔
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اب کلثوم نے ایک بیان اور کیا، جانتے ہو کلثوم کہتی ہے نانا جب ہم دربار میں گئے تھے، جب ہم دربار میں گئے تھے یزید کے اہل حرم پردے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نانا رسول اللہ تیری زہرا کی بیٹیاں سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے شرابی کا دربار۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اب یہ قافلہ نانا رسول اللہ کے روزے پہ پہنچ چکا۔ زینب بنت علی نے اپنا بیان کیا۔ زینب بنت علی کہتی ہے نانا جب ہم کربلا بھاگ گئے، جب ہم شام پہنچے، ہم بازار پہنچے، تو جانتے ہو نانا کسی کو یہ طرز نہیں آیا کہ یہ بھی کسی کی بہو بیٹیاں ہے۔ یہ کہہ کر زینب نے عجیب بیان کیا، کہا نانا اگر مجھے آپ کے ظاہروں کا خوف نہ ہوتا میں آپ کو وہ نشان دکھاتی جو شام کے بازار میں شمر ملعون کوڑے برساتا رہا، کہتا رہا زینب بنت علی ہے، بھائی کی بہن ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمات تمام۔ عزیزان گرامی اب یہ قافلہ مدینہ پہنچ چکا۔ اب ہمسر زینب ہیں، زینب کے شوہر ہیں، وہ آئے اور کہا سید سجاد آپ جانتے ہیں زینب کی اور بھی بہت ساری اولادیں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں زینب کا اپنا گھر موجود ہے، تو ذرا زینب سے کہیے واپس اپنے گھر پہ آ جائے، ان کی اولاد ان کو یاد کرتی ہے۔ سید سجاد نے بی بی سے کہا، بی بی نے روانگی کی۔ اب سید سجاد اکیلے ہیں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ عباس ہے، نہ حسین ہے، نہ علی اکبر ہے۔ اب زینب اپنے گھر جا رہی ہے، فقط سید سجاد ہے، لے کر چلے، چھوڑ دیا۔ اب جناب عبداللہ اپنے گھر پہ موجود نہ تھے۔ اب جب واپس آئے تو دیکھا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا کہ صحن میں کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، ایک بوڑھی سی ضعیفہ ہے جو زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فوراً یہ دیکھنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، نصیحت کی تھی کہ کوئی مانگنے والا